الحمد لله الحميد المحمود الحميد المحمود في كل حين والمنعم المشكور في جميع الدهور والأزمان نحمده على ما وفقنا لهذا ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه وأزواجه واتباعه وأحبائه أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وإذا قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. عزیزوں اور مہربانوں، جہان دنیا میں کائنات ارضی کی ہر چیز اور خصوصیت سے انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں خدا کا محبوب بن جاؤں اور اللہ کی محبت کے لیے گناہگار سے گناہگار انسان، نیکوکار سے نیکوکار انسان اللہ کی محبت کے لیے مصروف کوشش ہے. اب یہ رہا معاملہ کہ خدا کی محبت کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ جب تک کوئی اللہ کے حبیب کو محبوب نہ بنا لے خدا کو محبوب نہیں بنا سکتا. جب تک اللہ کے محبوب کا محبوب نہ بن جائے خدا کا محبوب نہیں بن سکتا. یہ تو ہے مسلمات میں سے. اور خصوصیت سے
ہم اہل سنت والجماعت اسی بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ کی محبت اللہ کے حبیب کی محبت سے جدا نہیں۔ جس نے اللہ کے حبیب سے محبت کی اس نے خدا سے ہی محبت کی، جس نے اللہ کی حبیب کی محبت نہیں کی اس نے خدا کو محبوب، ورنہ شیطان خدا کا سب سے زیادہ محبوب ٹھہرے، اس لیے کہ خدا کی وحدانیت کا وہ قائل اگر اس سے ضد ہے اور قد ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ اس لیے مشہور ہے کہ جناب جنید نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ مالک مجھے شیطان دکھا۔ کہا جنید تو اسے روز دیکھتا ہے؟ عرض کی اللہ ان دنوں میں اسے غور سے نہیں دیکھ سکا، ابھی جناب جنید چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے سے ایک بوڑھا خستہ حال آ رہا تھا۔ جناب جنید کو آواز ملی کہ ہوشیار۔ اب جناب جنید سے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے بوڑھے؟ تجھے دیکھتے میری آنکھیں چندھا گئیں، میرا دل بھر آیا، میری طبیعت میں نفرت کے دریا چل پڑے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو تو آج اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے وہ دکھلا دے۔ تو جناب جنید نے فرمایا راندہ درگاہ ایک معمولی سی غلطی کر کے ساری زندگی کی پھٹکارے لینے والے اور لعنت لینے والے ایک ادنا سی غلطی کر دی۔ جب اللہ نے تجھے کہا تھا کہ حبوط آدم کو سجدہ کر تو نے کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا جنید تو خود ہی سوچ کر غور کر کہ بھلا خدا کو چھوڑ کے میں کسی غیر کو سجدہ کروں یہ بات میرے مناسب ہے؟ سمجھو، غور سے سمجھو۔ اس نے جناب جنید کو کہا کہ خدا کو چھوڑ کر کے میں غیر کو سجدہ کروں یہ خدا کی شان کے مناسب نہیں اور میری خدا سے محبت کے مناسب نہیں کہ میں غیریت پیدا کر دوں۔ اگر خدا کی محبت انبیاء کی محبت کے بغیر ہو، اللہ کے محبوبوں کی محبت کے بغیر ہو تو پھر تو شیطان محبت میں صف اول کا سردار، لیکن نہیں، اللہ نے شرط لگا دی کہ میری محبت کے دعوے دار تبھی تو میرا محبوب ہوگا جب میرے محبوب کا اتباع کر لے گا، اور اتباع ہو ہی تب سکتا ہے جب ان کی کامل محبت ہو۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ يُطِيعُهُ، یہ قاعدہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع بھی کرتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو اتباع ہو نہیں سکتا۔ اب مسئلہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ رب العزت کی محبت، کائنات ارضی کی ہر چیز خدا کی محبت میں مصروف ہے۔ یہ پرندوں کا چہچہانا، ہواؤں کا چلنا، درختوں کا پھلنا، اور پھر یہ سبزیوں کا پیدا ہونا، تمام کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہی اور اللہ کی محبت اور اطاعت میں مصروف ہے۔ مگر اطاعت کامل کس نے کرنی ہے؟ کہیے جی انسان نے، خواہ وہ گناہگار ہے خواہ وہ نیکوکار ہے، مگر اس کی زندگی بھر میں یہی کوشش ہے کہ میں خدا کو محبوب بنا لوں اور خدا کا محبوب بن جاؤں۔ خدا کا محبوب تب بنے گا، خدا کا محبوب تب بنے گا جب خدا کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور پھر خدا کے محبوں میں نام ہی تبھی لکھائے گا جب اللہ کے حبیب کے محبوں میں نام لکھا لے گا۔
اس لیے حضور کی محبت خدا کی محبت سے علیحدہ نہیں. جس نے حضور کی محبت کی اس نے خدا کی محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے خدا ہی کی اطاعت کی. اس لیے رسول کی ذات گرامی جملہ حقوق محفوظ ہوتی ہے. رسول کا اٹھنا، رسول کا بیٹھنا اور رسول کا کہنا، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں اور اللہ کی اتباع کہلاتی ہے. اب مسئلہ ذہن میں بیٹھ گیا، بات واضح ہو گئی کہ کائنات ارضی کی ہر چیز اللہ کا محب بننے کے لیے، اللہ کو محبوب بنانے کے لیے، اللہ کا محبوب بن جانے کے لیے کوشاں ہے، مگر انسان اس صفحے اول میں شمار ہوتا ہے. اس لیے کہ مخلوقات باقیہ جتنی ہے وہ شعور رکھتی ہے، عقل نہیں رکھتی. کیا کہا میں نے؟ عقل، انسان عقل رکھتا ہے. لہذا یہ صفحے اول میں خدا کی محبت میں مصروف نظر آتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا کی محبت کے طریق علیحدہ. کوئی ہاں سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں، کوئی ساز میں، اپنے خیالوں میں مگن. کوئی چشتی ہے، کوئی قادری، کوئی سوروردی ہے، کوئی نقشبندی، کوئی حنفی ہے، کوئی شافی، کوئی مالکی ہے. اور یہ تمام جتنے بھی طریق ہیں خدائی کی محبت کے ہیں کہ مصطفیٰ کی اتباع مل جائے، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے، مصطفیٰ کی محبت موجود ہو اور اس کے تمام طریقہ. لہذا یہ چاروں طریقے حق، چاروں طریقے حق. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اہل سنت. اب مسئلہ سمجھو، ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کی محبت کے طریق علیحدہ علیحدہ ہے. سیال کوٹ پہنچنا ہے، کوئی براستہ وزیر آباد، کوئی براستہ سمڑیال، کوئی براستہ کنویں کے، اور کوئی براستہ ڈالو والی، اور کوئی براستہ چپڑال پہنچ رہا. تمام کا مرکز جو ہے وہ سیال کوٹ. لیکن ان میں ہمیں ترجیح دینی ہوگی کہ کون سا رستہ جو ہے وہ اقرب الوصول ہے. اقرب الوصول ہے، جلدی پہنچاتا ہے، جس کے لیے تسلی ہے کہ یہ رستہ زیادہ قریب ہے. تو سب سے زیادہ قریب رستہ کون سا ٹھہرا؟ کہ یہ جی اہل سنت والجماعت. کہہ لیجیے اہل سنت والجماعت. لہذا خدا کا محبوب بننے کے لیے، خدا کا محب بننے کے لیے جام یہ کوششیں جاری رکھتے ہیں کہ خدا کا محب بن جائیں، خدا کا محبوب بن جائیں اور شیطان سے بچتے چلے جائیں، کیونکہ وہ راندہ درگاہ خدا کا نافرمان ہے. اور ان لوگوں سے محبتیں کریں جن کی محبت خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. ان کی راہوں پہ چلیں جن کی راہوں پہ چلنا خدا کا محبوب بنا دیتا ہے. جس کے لیے جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں اور نصیحتیں کی، وہاں یہ بھی نصیحت کی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے میرے بچے ان کی تابع داری کرتے رہنا جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے. اب مسئلہ تو ہمارے سامنے نکھر گیا کہ وہ رستہ خدا کی محبت کا حق ہے جس پہ نبی گئے، جس پہ نبی چلے، صدیق چلے، شہید چلے اور رفیق چلے. کون چلے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اب نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، رفیقوں کے رستے کو چھوڑ کے اگر کوئی اور رستہ متعین کیا جائے تو وہ خدا کا نہ محبوب بننے دیتا ہے نہ خدا کا محب بناتا ہے.
وہ کون سے رستے؟ جن میں نماز نہیں، جن میں روزہ نہیں، جن میں حج نہیں، جن میں زکوٰۃ نہیں، جن میں نبی کی سنت نہیں، جن میں صحابہ کی اتباع نہیں، جن میں غوثوں اور قطبوں کی رائے نہیں، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق رفیق ہیں، وہ رستہ خدا کا محبوب۔ لہذا کسی کونڈے شاہ کی تقلید، پاوڑے شاہ کی تقلید، بوڑ شاہ کی تقلید، نتھے شاہ کی تقلید اور دوانی شاہ کی تقلید، چاٹی شاہ کی تقلید قابل قبول نہیں، قابل ہم نے کن کی تقلید کرنی ہے؟ کہ یہ جن کی تقلید صدیقوں کی تقلید ہو، جن کی تقلید شہیدوں کی تقلید ہو، جن کی تقلید صدیقوں کی تقلید ہو، جن کی تقلید رفیقوں کی تقلید ہو، ہم ان کی راہوں پہ چلیں گے کہ ان کی راہوں پہ چلنے والا خدا کا محبوب اور خدا کو محب بنا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ بس ہن ہور نعرے نہیں مارنے، ایک تے میرا گلا بیٹھا ہے، ایک وقت تھوڑا ہے، ایک آیت دے متعلقات سمجھانے تاکہ کچھ مسئلہ ذہن وچ بیٹھ جائے۔ بس کافی ہوگا ہے، اب مسئلہ سن لیجیے۔ ایک طرف تو خدا کی محبت کے لیے کوشش کرنا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی اثبات، کیا کہتے ہیں جی؟ دوسری سمت ان چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور ماتھے بھی تلک بھی لگا لے، کیا وہ مسلمان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ بولیے، نہیں بن سکتا۔ لہذا جہاں اوامر کی اتباع ضروری، وہاں نواہی سے بچنا بھی ضروری۔ تو فرمایا کہ اللہ کے محب بننے والے، اللہ کے محب بننے والے، اللہ کی محبت کے دعوے دار، اللہ کو محبوب بنانے والے، یاد رکھ جہاں تو محبت کی دوڑوں میں مصروف ہے وہاں ان کاموں سے بھی بچتا رہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنہیں اللہ محبوب بنا لے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی پھر ہر ادا پسند ہوتی ہے، پھر محبوب آرام سے تکیہ لگائے بیٹھا رہتا ہے اور محبوب کی تمام باتیں تسلیم کر لی جاتی ہیں۔ جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے ان کی ساری مانی، اللہ نے ان کی کہا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ رجلہ الذی یمشی بہا، جن پاؤں سے چلتا ہے فرما ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کی ہر بات مانتا ہوں الا الموت۔ لیکن اگر وہ مجھ سے موت مانگے تو یہ بات مجھے پسند نہیں، یہ بات مجھے یعنی یہ دعا کرنا کہ مجھ پر موت وارد ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اللہ کو کون سی بات پسند ہے؟ جی کیا کہا جی، کیا کہا جی؟ جی عربی میں جملہ دعائیہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ جی زندہ باد، کیا لانگ لیو بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی خدا سے عمر کی زیادتی کی دعائیں مانگتا رہے، موت نہ مانگے۔ فرمایا قد استقرات، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے موت مانگے مجھے وہ بات اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کیوں؟ سنیے، صحابی دربار رسالت میں آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگو کہ مجھ پہ موت وارد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لما تطلب الموت، تو موت کو کیوں طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کی حیاتی بیر ذنوب، میری زندگی گناہوں کا کنواں ہے، جتنا زندہ رہوں گا گناہ بڑھتے جائیں۔ حضور نے فرمایا
اس سے ڈر کے موت مانگتا ہے، تو بزدل ہے، تجھ میں ہمت نہیں، نیکی کر، شاید تو کوئی ایسی نیکی کر لے جو تیری زندگی کے گناہوں کو دھو دے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو، مالک میری زندگی کے 4 سال اور بڑھا، میں تو بھولا رہا، میں تو نافرمانیوں میں سرگردار رہا، مالک میں نے دھوکہ کھا لیا، میری زندگی یوں ہی بیت گئی، میری زندگی کے 4 سال اور بڑھا دے، 6 اور بڑھا دے کہ میں سچی توبہ کر سکوں، تیرے حبیب کی راہوں پہ چل سکوں، تیرے محبوبوں کی صحبتوں میں جا سکوں، تیرے دوستوں سے دوستی پیدا کر سکوں کہ تیرا محب بن جاؤں۔ خدا کے دوستوں کی دوستی خدا کی دوست کا دوست بھی کہ میں تیرے دوستوں سے دوستی پیدا کر لوں، کوئی نفل پڑھ لوں، کوئی اور عبادتیں کر لوں، کوئی توبہ استغفار کر لوں، مالک میری زندگی کو اور بڑھا دے، اور بہانوں سے دعائیں مانگے، مالک میں اٹھ نہیں سکتا، کمزور ہو گیا، میری لاتیں جواب دے گئی، مگر مالک توفیق بخش کہ میں کھڑا ہو کے تیری نماز پڑھ سکوں، توفیق بخش کہ میں راتوں کو جاگ کے تیرے حضور میں سجدے کر سکوں، توفیق بخش کہ میں کافر سے جہاد کر سکوں، توفیق بخش کہ میں یتیم کی امداد کر سکوں، توفیق بخش کہ میں نیکی کو پھیلا سکوں، توفیق بخش کہ میں تبلیغ کر سکوں اللہ کے حضور میں اس رنگ سے، اس ٹب سے دعائیں مانگے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو موت کا طلب کرنے والا پسند، لہذا جو گلے میں پھانسی ڈال کے مر جائے، جو زہر کھا کے مر جائے، جو چھلانگ لگا کے مر جائے، وہ شہید نہیں، وہ حرام کی موت ہے۔ کون سی موت؟ وہ رب کو ناپسند۔ جو خدا کے راہ میں کٹ کے مر گیا، جو نیکی پھیلاتے مر گیا، جو حلال روزی کماتے مر گیا، جو خدا کی یاد میں راتیں کاٹتے مر گیا، یہ اللہ کو محبوب اور پسند زندگی ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ کہیے جی رحمت اللہ علیہ۔ کیا ہے دوسرا؟ کیا نام؟ کہیے جی رضی اللہ تعالی۔ اور تیسرا نام تو رب نے آپ ہی دیا، کون سا؟ کہیے جی علیہ السلام۔ علیہ، یہ تو رب نے اپنے محبوبوں کو آپ ہی مرتبہ دیا، انبیاءوں پہ علیہ السلام، اور انبیاءوں کے بعد صحابہ علیہم الرضوان پر ان پہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا، اور اللہ کے ولیوں پہ رحمت اللہ علیہ یا علیہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی محبت کے لیے کوششیں کی، اور جو ان میں سے خدا کا محبوب بن گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے ایسے محبوب بھی ہیں اگر وہ میرے نام کی قسم اٹھا لے، میرے نام کی، ربا اشاسن لو اقسم باللہ لا ابرہ اللہ، فرمایا اگر وہ میرے نام کی قسم اٹھا لے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں، میں اسے وہ کیسے کہا لے کہ میرے رب کی قسم تیری بھینس دودھ دے گی، میری رب کی قسم تیرا بچہ رونا چھوڑ دے گا، میرے رب کی قسم تیری دکان چلے گی، میری رب کی قسم تیرا ٹھیکہ مکمل ہوگا، میرے رب کی قسم تیرا کارخانہ چلے گا، میرے رب کی قسم تیری پہلی پیدائش کرتی رہے گی، میرے رب کی قسم تو منزل کو پہنچ جائے گا، میرے رب کی قسم تیرا مقصد پورا ہوگا، میرے رب کی قسم تو مقدمہ جیت جائے گا۔ اگر ایسی کوئی اللہ والا قسم اٹھا لے تو اسے پورا کون کرتا ہے؟ پھر مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ تو پہلے ہی ہم کون ہیں؟ کہیے جی ماننے والے کون ہیں؟ ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں۔ راہ منکروں کے لیے اب دلیل واضح موجود۔ اللہ کے محبوب بننے والوں، اللہ کی محبت کرنے والوں، اللہ کے محبوب بننے کے ارادے رکھنے والوں، جہاں محبت کے لیے اللہ کے نبیوں کی اتباع ضروری ہے کہ تم سے کوئی ایسا کام تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے جو نبی نے کیا اور تم نہ کرو۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ تم سے نہ چھوٹے جو نبی نے کیا ہو اور تم نہ کرو۔
اور گریبانوں میں جہاز ڈال لو، جھانک کے دیکھو گریبانوں میں کیا نبی کی اتباع ہم 50% بھی پوری کر رہے ہیں، 30% بھی پوری کر رہے ہیں، 20% کر رہے ہیں، 10% کر رہے ہیں؟ اگر اتباع میں اتنی کمی ہے تو کیا ہم خدا کے محب بنے؟ بولو جی، جب خدا کے محب نہیں بنے تو پھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ دیکھو لبنان میں مسلمان لڑ رہے، شام اور عرب لڑ رہے ہیں، وہ دیکھ لو سر پٹھول کا یہ حال۔ کیا جروس کی طاقت اگر پاکستان کو ذرا دھمکاتی ہے تو رستے مل جاتے ہیں ہندوستان کو۔ کمزوریوں کا یہ حال، یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت پوری نہیں۔ ورنہ وہ قوم جو قوم زر و مال پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ اکیلا محمود کہاں سے آیا اور دندناتا اسی ہندوستان کے اس کونے تک چلا گیا؟ 17 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ اور آج تو ہم ہند کے حصے دار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، مگر بات کیوں نہیں بن رہی؟ یہ صلح جوئیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ صرف دشمن کا خوف ہم پہ آیا، اور جب خدا والے بن جاتے تو کبھی دشمن سے ڈر لگتا؟ جی، صحابہ کی زندگی میں موجود جنگلوں اور پہاڑوں میں دریاؤں کے رخ بدلے، انگلی کے اشاروں سے چاند کٹے، اور ان کے گھوڑوں کی سما نے دریاؤں کے رخ بدل ڈالے۔ آج کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ ہم خدا کے محبوب۔ سنو، محبوب بننے کے لیے جہاں یہ طریق ہم نے رائج رکھنے ہیں، جو طریق نبی علیہ السلام نے رائج رکھے تھے، جو کام صحابہ نے کیے تھے وہ ہم نے کرنے ہیں، وہاں ہم نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اور اللہ کا کون محبوب نہیں بن سکتا؟ ولا تسرفوا، پڑھیے میرے ساتھ، فلا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ میں نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت پڑھی، فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ فرمایا جب پھل پک چکے کیا بن جائے؟ ثمر بن جائے۔ کلو، پڑھیے میرے ساتھ، کلو من ثمرہ اذا اثمر، فرمایا کھاؤ پھلوں کو جب وہ پھل بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ کیا بن جائیں؟ پھل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ثمر، اردو میں ثمر، اور عام محاورے میں کہتے ہیں کہ فلانے نے فلانی چیز کا کیا پھل پایا۔ پنجابی میں آ گیا، فرمایا جب وہ ثمر پک جائے تو تم اسے کھاؤ۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور یہ کہاں کا ذکر ہے؟ 8واں پارہ ہے، اللہ رب العزت سورہ انعام ہے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں اپنی شان بتلا رہے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں، هو الذی انشا جنات معروشات، میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے وہ باغ بنائے جو چھتوں پہ چڑھتے ہیں، جیسے انگور، آم، کیلا اور ناشپاتی، اور پھر اس کے
ساتھ ساتھ لوکات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت کے حاضرہ پھل، یہ وہ ہیں جو چھتوں پہ چڑھتے ہیں یا درختوں کے ساتھ لگتے ہیں. فرمایا وغیرہ معروشات، اور میں نے تمہارے لیے فرمایا وہ باغ بنائے جو چھتوں پہ نہیں چڑھتے، زمین ہی پہ لگتے رہتے. وہ کیسے باغ؟ کس کا باغ؟ خربوزے کا باغ، تربوزے کا باغ، اور اس پہ اضافتاً کدو کا باغ، ٹنڈا کا باغ، توری کا باغ، ٹماٹر کا باغ. فرمایا یہ باغ بھی میں نے بنائے اور وہ باغ بھی میں نے بنایا. کھانا ذائقے میں علیحدہ علیحدہ ہے، چنے کا ذائقہ علیحدہ اور گندم کا علیحدہ. فرمایا والزیتونا والرمانہ، پھر زیتون بھی میں نے بنایا، انار بھی میں نے بنایا. کچھ متشابہ ہیں، کچھ غیر متشابہ، بعضوں کی شکلیں ملتی ہیں مگر ذائقے جدا. کابلی انار علیحدہ اور جلال آبادی علیحدہ. فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ نعمتیں تمہارے لیے بنائی. اب جب پھل لگ جائے تو تم اس پھل کو کھاؤ. سنو، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، فرمایا اور جب پھل کٹ چکے، کیا کہا؟ پھل کٹ چکے. میری در توجہ ہو جائے، آپ کی توجہ ٹوٹ جائے. میں نہ تقریر میں میٹھے کھاتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، نہ دودھ کے جگ رکھتا ہوں. جی ہاں، اب مسئلہ سمجھی. فرمایا جب پھل لگ جائے کلوا من ثمرہ، تم کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، لیکن میرا حق تمہارے ذمہ اس وقت ہے جب پھل کو کاٹ لو. جب پھل کو اب میرا حق دو. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا کب؟ پھل کے کاٹنے سے پہلے اگر کوئی سارا درخت بھی کھا جائے تو اس میں خدا کا حق ہے. خدا کا حق کب ہوگا؟ جب اسے کاٹ لو گے. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کاٹنے کے دن سے میرا حق تمہارے ذمہ ہو گیا. اللہ کا حق کیا ہے؟ جو باغ بارانی ہے، جو کھیتی بارانی ہے، اس میں اللہ کا کیا حق ہے؟ کہیے جی عشر، بولیے. اور جو بارانی نہیں، کنویں سے سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے، نہر سے سیراب ہوتی ہے، اس میں کیا حق ہے اللہ کا؟ کہیے جی عشر کا آدھا. عشر کا یعنی 20واں حصہ. کتنا حصہ ہے؟ فرمایا میرا حصہ ادا کرو جب پھل کٹ چکے، اور کٹنے سے پہلے پہلے تم کھاؤ جب پھل لگ جائے. پھل لہذا اگر کسی نے درخت 10 بھی کھا لیے تو اس پہ عشر نہیں. اللہ کا حق جب کٹ گیا اور ڈھیر لگ گئے، متاع بن گئی، پونجی بن گئی، اب اس پہ خدا کا حق ہے. فرمایا ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرنا. یہ کنہیں سبق دیا؟ باغوں والوں کو، کھیتی والوں کو، کھجور کے باغوں والوں کو، انار کے باغوں والوں کو سبق دیا کہ فضول خرچی. وہ کیسے؟ جیسے آپ نے دیکھا اکثر شور مچتا ہے کہ جی فلانے لڑ پڑے، فلانے، تو دوسرا کہتا جب کبھی کھیتی اترتی ہے گرم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گرم کھیتی کا اثر ہے، اس لیے لڑ پڑے. اس لیے آپ نے لوگوں کو دیکھا اکثر لوگ نئی فصل نہیں کھاتے. کیا کہا؟ نئی فصل نہیں کھاتے. پچھلی فصل کی 2-4 بوریاں رکھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ اور نئی فصل
گرم ہوتی. یہ باتیں کیوں بنا لی؟ اللہ فرماتا ہے جب ڈھیر لگ جائے تو فضول خرچی نہ کرنا. اور زمیندار کب فضول خرچیاں کرتا ہے؟ جب ہاڑی اترے، جب باغ پھل لائے، جب کماد کے پیسے ملے، جب کھجوروں سے پھل لگ جائے، اس وقت فضول خرچی کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہیں نکلیے بلائے جاتے ہیں، کہیں باجے بجتے ہیں، کہیں ڈھول پیٹے جاتے ہیں، اور پھر اس سے پرے اور کیا چیز ہوتی کہ یہ جی میلہ لگتا ہے. کیا جی؟ مجھے میں اللہ پہ قربان اور اس کے حبیب پہ قربان، جس دن جمعہ ہو میرا بڑا امتحان ہوتا ہے. میں دعائیں مانگا کرتا ہوں کہ مالک جمعے کے دن میرا امتحان نہ کرا، اتوار کو کر لیا کر، سوموار کو، منگل کو. جس دن جمعہ ہو اس دن میرے دنیا کے کام اتنے نقصان ڈھیر لگ جاتے. آج بھی صبح کا یہ حال تھا کہ ٹریکٹر نے فارم میں جانا تھا، کار کا ڈرائیور موجود نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے ذہن پہ یہ بات نہ آئی. میں نے کہا میں نے اس کی راہ میں جانا ہے، بس سے چلا جاؤں گا، گاڑی سے چلا جاؤں گا. پہنچانا اس کا کام ہے، پہنچانا اس کا کام، جانا میرا کام، پہنچانا اس کا کام. مجھے 10:30 بج گئے شیخوپورہ میں. حالانکہ اچھا بھلا پیر ہوں، سڑکوں بھی پہ کھڑا ہوں، تب بھی ٹھنڈ لگ جاتے ہیں لوگوں کی. روانگی ہوئی، بے نیاز، بالکل ہی 3rd قسم کی بسوں میں قدرت نے مجھے یہاں بڑے آرام سے ٹھیک وقت پہ پہنچا دیا. 12:30 بجے تھے، 12:45 تھا. اللہ کا احسان. فرمایا فضول خرچی نہ کرو. میں چائنا موڑ پہ کھڑا تھا تو ایک بس آئی، 3 سٹار سی. میں نے سمجھا ہمارے بگوال والے دوستوں کی ہوگی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں. مگر بھیڑ تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا میرا سفر ہے، کوئی مجھے ٹانگا مل جائے گا. ٹانگے والا آیا تو مجھے پوچھنے لگا کہ کسی میلے پہ جانا ہے. کیا بات پوچھی؟ میلے میں جانا ہے. پھر کہو میلے میں جانا ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ شاید اس سڑک پہ کوئی میلے لگے ہوئے ہیں آج اور کل کے. کیا لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہے؟ اور یہ میلے کب لگتے ہیں؟ اس مہینے کا کیا نام ہے؟ کہہ لو پھر. جب فصل گھروں میں آیا، جدے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے ہوتے، نیانے بھی سیانے. ضلع جلندھر میں یوں ہی کہا کرتے تھے، مہاجروں کی زبان تھی. اب اندازہ لگائیے اللہ نے اسی بات پہ روکا کہ نعمتوں کے ڈھیر تو میں دوں اور خرچ کریں ان راہوں پہ جو مجھے پسند نہیں. میرا حق دینے میں تو تجھے تامل ہو، عشر دینے میں تو ماں مر جاتی ہے، زکوٰۃ دینے میں تو باپ مر جاتا ہے، اور فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہوئے شیطان شاباشیں دیتا ہے. فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اسراف نہ کرو. اسراف کیا چیز ہے؟ سنیے. ایک ہے جائز خرچ. کیا؟ اور اسراف کا کیا معنی کہ یہ جی بے جا خرچ. کون سا خرچ؟ بے جا خرچ. جائز خرچ کون سا؟ جو خدا کے حکم کے مطابق دیا. کہیے خدا کے حکم کے مطابق. صدقہ کیا تب، صدقہ واجبہ تھا تب، صدقہ نافلہ تھا تب، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، غریبوں کو دیا، مسجد پہ دیا، عشر دیا، راگیر مسافر کو دیا، مجاہد فی سبیل اللہ کو دیا. یہ کون سا حق ہے؟ بہن کو دیا، بہن کی بچی کو دیا، بھائی کو دیا، بھانجے کو دیا، قرابت داروں کو دیا، مسکینوں کو دیا، رشتہ داروں کو دیا. یہ کیا ہے کہ یہ جی جائز حق ہے؟ بولیے. اور ناجائز کون سا ہے جو اللہ نے نہیں کہا؟ اللہ نے سنو سنو، اسراف کس کا نام ہے؟ فضول خرچی کس کا نام ہے؟
جو خرچ اللہ کی مد کے بغیر ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر، اور میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کی محبت ہے ہی اللہ کے حبیب کی محبت، حضور کی محبت ہی خدا کی محبت، حضور کی اتباع ہی خدا کی اتباع۔ اب اسراف کس کا نام ہے؟ سنو ذرا اور سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں، خرچ کرتے ہوئے ہم فکر نہیں رکھتے کہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، کہیں ایسا خرچ نہ کر دیں جس پہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے۔ سنیے، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ کیا بات کہی میں نے؟ اب فی الوضو اسراف، حدیث کا جملہ ہے، اے اللہ کے حبیب کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تو نے کسی عضو کو 3 مرتبہ دھویا تو استحباب پورا ہوا، 1 مرتبہ دھوا تو فرض پورا ہوا، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو فضول خرچی ہو گئی۔ سنو سنو سنو، منو پانی ڈولنے والوں، بلا ضرورت پانی کو ضائع کرنے والوں، تم وہ قوم ہو جس قوم کو اللہ کے محبوب نے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے سب بہتر طریقے بتائے، اور پھر کیا بات بتائی؟ کہیے جی، بچت کا طریقہ بتایا۔ کیا بچت کا طریقہ بتایا؟ کفایت شعاری سکھائی اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کی۔ اس لیے جناب عثمان غنی کا گھر ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی جن کا لقب ذی النورین، 2 نوروں والے، 2 نوروں کے صاحب، جنہوں نے 22,000 دینار میں بیر معونہ خریدا مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے، جنہوں نے لاکھوں روپے خدا کی راہ میں نچھاور کیے۔ گھر میں دیا جل رہا ہے اور دیے کی بتی ذرا بڑی ہوئی ہے، حضور اپنی غلامہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس دیے کو ذرا چھوٹا کر دے، اس لیے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی۔ اور ذرا شیڈے لگانے والوں، بلا ضرورت بلب لگانے والوں، فانوس اور دوسری چیزیں لگانے والوں، دیکھو ذرا غور کر لو، اور خلیفہ ثالث کی زندگی دیکھو کہ غلامہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیا کو ذرا چھوٹا کر دے کہ کہیں فضول خرچوں میں نام نہ لکھا جائے۔ کن میں؟ اور فضول خرچ کو اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان الشیطان کہا۔ جام اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ میں نے طریق بتلایا کہ خدا کی محبت ان لوگوں کی راہوں پہ چلنے کا نام ہے جو اللہ کے محبوب و مقرب تھے، جو نبی تھے، جو صدیق تھے، جو شہید تھے، جو رفیق تھے۔ ان کے بغیر جتنی راہیں ہیں وہ اللہ کا محبوب نہیں بننے دیتی، نہ خدا کا محب بن سکتا ہے۔ کسی کوڈے شاہ، پوڑے شاہ، بوڑ شاہ، ککر شاہ، ہرے شاہ کی تقلید کر لے تو یہ کبھی خدا کو محب نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کے محبوب کی تقلید نہ کرے۔ خلاف پیغمبر جو قدم بھی اٹھائے گا کوئی رستہ نہ دیکھے گا، کوئی راہ ہو نہ پائے گا، مگر جہاں ان لوگوں کی اتباع، فرما برداری، حضور کی محبت، اللہ کے محبوبوں کی محبت، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان باتوں سے بھی بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ناراض اللہ کس چیز سے ہے؟ کہ یہ جی فضول خرچی سے۔ کس سے؟ اور یہ کن دنوں میں ہوتی ہے؟ کہ یہ جی جب فصل پکتا ہے، کھیتی پکتی ہے، باغ پھل آتا ہے، دولت کے گھروں میں ڈھیر آتے ہیں، اس وقت فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اور فضول خرچیوں میں صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو میلے لگائے جاتے ہیں، یہ کون سا خرچ ہے؟ بولیے۔ اور یہ جو عرس کیے جاتے ہیں، یہ جائز خرچ، یہ اس پہ میں آپ کو ایک قرآنی
واقعہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، وقت کا خیال میں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ اب سنیے، خدا کے راہ میں دینے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جی برکت پڑتی ہے۔ پھر کہہ لو، یہ جو شور مچتا ہے کہ پیر جی میں کمائی تھا بڑی کرنا، خبریں میری کمائی جاندی کتنے، کوئی والجہ تویز بنا دے، کوئی باتیں تکڑا جا کر کمائی بڑی کرتا ہوں معلوم نہیں جاتی کہاں ہے، کمائی بڑی ہوتی ہے مگر وہ کہاں جاتی ہے کہ یہ جی بے برکتی ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کس کمائی میں ہوتی ہے کہ یہ جس سے خدا کا حق پورا ہو، جس سے مصطفیٰ کا حق پورا ہو، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کی جائے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی مثال بتلاتا ہوں، 29واں پارہ۔ کون سا پارہ؟ سورت کا کیا نام؟ سورت نون، سورہ اس میں اللہ نے ایک نیک بندے کا ذکر کیا کہ ایک نیک بندہ تھا اور اس کا باغ تھا، جب باغ پھل لاتا غریبوں کے حق ادا پورے کرتا، دور دور سے لوگ اس کے باغ کے پھل کی انتظار کرا کرتے تھے۔ وہ باغ کہاں تھا کہ یہ جی ملک یمن میں تھا، ملک یمن، اور مفسرین نے لکھا کہ صنعاء کے شہر سے 1.5 میل کے فاصلے پہ تھا۔ دور دور سے لوگ آتے، اس کے باغ سے غریب نفع اٹھاتے۔ اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو دور سے لوگ آتے ہیں وہ میرے باغ کے درختوں کے نیچے بھی اپنے بسترے لگا سکتے ہیں، اور جو پھل خود بخود گرے اسے کھا بھی سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس پھل کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جی داغی، کیا کہتے ہو؟ داغی، اسے بھی کھا سکتے۔ اب جب پھل اترتا تو غریبوں کا حق انہیں دیتا، باقی فروخت کرتا، اپنے گھر کی ضروریات چلاتا، بڑا فارغ البال تھا۔ مگر آخر وقت پورا ہوا، دنیا سے چلتا بنا، نیک نام چھوڑ گیا، اللہ کی رضائیں لے گیا، برکتوں کے ڈھیر اکٹھے کر گئے۔ 5 بیٹے رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ باپ تو تھا اکیلا، اب ہمارے ہیں 5 گھر، کتنے گھر؟ 5 گھر، اور 5 قبیلے ہیں۔ اگر باپ والا طریقہ جاری رہا تو ہمارے پلے تو سنو، اور یہی ہے دھوکھا، یہی ہے حضور نے صحابی سے پوچھا کہ اگر تیرے پاس 10 درہم ہوں اور تو 2 میں سے خدا کے نام پہ دے دے، ما بقیہ عندک، تو تیرے پاس ہے صحابی کیا بچا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میرے پاس 8 بچے۔ حضور نے فرمایا لا کلا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اور قربان جاؤں صحابہ پہ۔ حضور نے بات پوچھی تو جواب دیا، اگر حضور نے ناپسند کی تو صحابی وہیں رک گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، بل بقیہ عندک 10 او عزیز، بلکہ تیرے تو 10 کے 10 رہے، بلکہ کچھ زیادتی بھی ہو گئی، کچھ وہ کیا ہوا؟ برکت پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اب یہ شور مچاتا کہ پیر جی کمائی بڑی کرتا ہوں، معلوم نہیں جاندی کتنے وے۔ بھائی وہ سوراخ ڈھونڈ لے، وہ رستہ ڈھونڈ لے جدھر سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ بھاگتی اسی لیے ہے کہ اس میں تو برکت نہیں ڈالتا۔ کیا نہیں ڈالتا؟ برکت نہیں ڈالتا۔ اور شامت کن کی کہیے جی؟ پیروں کی۔ پیر جی بڑا وظیفہ کیتا ہے، پیر جی تہاڈا تویز 3 سال تو بدھا موڈے نال، پر گل بنی نہیں، گل کمانا بڑا، خبریں جانا کتنے، کیسے بنے؟ جس سے بات بنتی تھی وہ تو نے بنائی نہیں، تو نے خدا کے حقوق پورے نہیں کیے۔ خدا کے حقوق پورے کرتا تو اس میں برکت پڑ جاتی۔ کیا پڑ جاتی؟ اور جہاں خدا کے حقوق پورے ہوں وہاں برکتیں پڑتی ہیں، میرا یہ ایمان ہے۔ اور اللہ والوں کے تعویذ دینوں سے بھی پڑتی ہیں، میرا ایمان ہے۔ اور میں آپ کو ان کا حوالہ دے دوں،
جن کے پچھلے ماننے والے آج ولیوں کی کرامتوں کے منکر ہیں. کن کی؟ کن کا حوالہ دے دوں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کا. انہوں نے لکھا ہے شعب المعلی کا واقعہ کہ شاہ صاحب دورے پہ جا رہے تھے، گھر والوں کو چند روپے دے دیے کہ شاید مجھے دیر لگ جائے، کہیں آٹا دال پانی کا انتظام رکھنا. آپ گھر سے چلے گئے. دوسرے تیسرے روز غلامہ دوڑتی آئی کہ بی بی جی شاہ صاحب کے پیر آ گئے. شاہ صاحب کے بی بی نے کہا ہماری خوش قسمتی، ہمارے گھر برکت آئی، ہمارے گھر رحمتیں آئیں، خوشی کا مقام ہے، جا بیٹھے کھول دے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ کہ ہمارے گھر آٹا کتنا ہے. شاہ صاحب کے بھی مہمان آئیں گے، شاہ جی کے پیر بھائی بھی آئیں گے، اور ہمارا گھر ان کی خدمت کے لیے تیار، کہیں آٹا کم نہ ہو. غلامہ نے پڑولے میں ہاتھ ڈالا اور عرض کی بی بی جی پڑولے میں تو کوئی 3 روٹیوں کا آٹا ہے. کتنا؟ 3 روٹیوں. اس نے کہا بھاگ دوڑ اور ڈپو سے آٹا لے آ دکاندار سے. وہ بھاگی بھاگی گئی لیکن آگے دکان بند تھی. عرض کی بی بی جی وہ دکان تو بند ہے. کہا فلاں محلے میں جا. دوسرے محلے میں گئی، وہ بھی دکان. اب کہا فلاں محلے میں جاؤ، وہاں گئی تو دکان. واپس لوٹی. جب لوٹتی کہتی بی بی جی سمجھ نہیں آتی، اتنے نیک اللہ والے ہمارے مہمان، آٹا مل نہیں رہا، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی راز ہے. تو کیا راز تھا؟ جب چوتھی مرتبہ لوٹ رہی تھی تو شاہ جی کے پیر صاحب کی نگاہ پڑ گئی. پوچھا بچی ادھر آ، یہ تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ تمہارے گھر میں کیوں پریشانی؟ اس نے کہا شاہ جی آپ ہمارے پیر کے پیر ہیں، آپ سے کیا بات پوشیدہ ہے بڑی خوشی، لیکن کوشش یہ ہے کہ کوئی مہمان بھوکا نہ جائے، لہذا آٹا ہماری بھڑولی میں کم ہے 3 روٹیوں کا. تو بی بی جی نے کہا اور آٹا لیا، مگر میں حضرت جس دکان پہ بھی گئی وہی دکان. فرمایا تو نے پھر کیا کہا؟ کہا میں نے جی بی بی جی کو کہا اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی راز. اللہ والوں کے کر رہی تھی. کیا کہا میں نے بات؟ اور ہم قوم اللہ یشکا جلیسوم، یہ اللہ والا وہ گروہ ہے جن کا قریبی بھی شکی نہیں ہو سکتا. اس لیے بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے، بزرگوں کی صحبت بڑی چیز. سمجھ گئی کہ اس میں کوئی راز ہے، ورنہ ہوتی آج کل کے عقیدے کی تو کیا کہتی بی بی جی چنگا مہمان آیا، جتھے جانی ہے وہی بوا بند ہے جی. میں ڈسکا سے گزر رہا تھا تو ایک مسجد میں لکھا تھا توحید مسجد. کیا لفظ تھا؟ اب میں سوچنے لگا کہ مالک میں نے تو عربی بھی پڑھی، انگلش بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھا، پنجابی بھی جانتا ہوں، یہ کون سا نہ صفت ہے نہ موصوف. اللہ خشکوں سے بچائے. کیا کہا؟ خشکوں سے بچائے اور روکھوں سے بچائے. اور رکھا پانی بے سمجھی کا ذریعہ ہے. اللہ کن کے قریب کرے؟ کہو جی تروں کے قریب ہے. کن کے؟ جن میں خدا و مصطفیٰ کی محبت کی نمی موجود. اللہ والوں کے کر رہی تھی، شاہ جی کو کہنے لگی کہ میں نے بی بی جی کو کہا تھا کہ اس بات میں کوئی راز ہے. اگر روکھی ہوتی تو کہتی جہاں جاتی ہوں وہی دروازہ. شاہ جی نے تعویذ لکھ دیا، بی بی جی کو دے، پڑولے میں رکھ چھے، آٹا لانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام چلاتے جاؤ. تعویذ رکھ دیا. روٹیاں پکتی رہی. شاہ صاحب کے پیر بھی
کھاتے رہے، غلام بھی کھاتے رہے، مہمان بھی کھاتے رہے، چلے گئے۔ شعب المالی بڑے دنوں کے بعد گھر لوٹے تو دیکھا گھر میں بہار ہے، گھر میں بی بی جی سے پوچھا کہ میں تو چند پیسے دے گیا، یہ برکتیں کہاں سے آئیں؟ یہ کہا جناب کے پیر آئے تھے، آٹے کا فکر تھا اور تو کچھ تھا ہی تھا، انہوں نے تعویذ مرامت فرما دیا کہ اسے بڑولے میں رکھ دو، آٹا واٹا لانے کی ضرورت نہیں۔ تب سے روٹیاں پکی جا رہی۔ شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے وہ مجھے تعویذ دکھاؤ۔ غلامہ تعویذ نکال کے لے آئی، آپ نے چوما اور سر میں رکھ لیا، کہا کہ پیر کا تعویذ کبھی بڑولوں میں بھی رکھا جاتا ہے؟ اور ہوا کیا کہ جی آٹا مک گیا۔ آٹا وہ کیا تھی؟ کلام کی برکت آئی آٹے میں۔ کیا ہوا؟ کلام کی۔ یہ کماتا بڑا ہے مگر برکت نہیں ڈالتا، اور برکت کس چیز سے پڑتی ہے کہ یہ جی خدا کے حق پورے کرنے سے۔ خدا کے حق پورے نہیں کرتا، کرتا ہے شیطان کے۔ کس کے؟ کہیں میلے لگا لیتا ہے، کہیں کبڈیوں کے لیے جمع کر لے، کہیں سانموں میں چلا جاتا ہے، کہیں گھر والوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کیوں جی؟ نئی رزق دی خوشی پہ منانا۔ کس کی؟ نیا رزق دی۔ اب برکتیں کہاں سے آئیں؟ میں قائل ہوں کہ اللہ والوں کی کلاموں میں اللہ نے اثر رکھا، مگر وہاں اثر کرے گی جہاں کوئی جگہ بھی ہو، جہاں کوئی جگہ بھی ہو۔ میرے پاس ایک آدمی آ کہنے لگا پیر جی دعا کیجیے اللہ مجھے بچہ دے۔ میں نے پوچھا بیوی ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ جی پنجابی میں کہہ دوں تھام بڑھاؤ برکت دا کی کیا ہے؟ پھر برکت پڑے گی۔ خدا کے حق پورے کرو، پھر اللہ والوں سے تعویذ بھی لے لو۔ ویسے بھلا ہو اللہ والوں کا، یہ پوچھتے نہیں کہ تو زکات دیتا ہے، عشر نکالتا ہے، غریبوں کے حق پورے کرتا ہے، ہمسائے کا حق جانتا ہے، مسکین و یتیم کے حق جانتا، پوچھتے نہیں۔ بعضوں نے تو تعویذ لکھ کے توبرے میں رکھے ہوتے، بعضوں نے پریسی الاٹ کرا لیے ہوتے۔ سنو، وہ اللہ والا جس کے بیٹوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی، جو اس میں منجلا بیٹا تھا، اس نے بھائیوں کو روکا کہ جو نیک رسم باپ نے جاری کیا اسے جاری رکھو، اسے۔ اور فقہاء نے اس آیت کے تحت مسئلہ لکھا ہے کہ نیک رسموں کو بند کرنا گناہ ہے۔ کیا؟ کس کو؟ کس کو؟ اور وہ کون سی ہیں؟ 11ویں شریف بھی نیک رسم ہے، عرس منانا بھی نیک رسم ہے، باپ داتے کی ارواح فاتحہ کرنا بھی نیک رسم ہے، یتیموں غریبوں کا حق ادا کرنا بھی نیک رسم ہے۔ اس نے کہا جو باپ نیک رسم راج کر گیا اسے نہ ختم کرو۔ مگر کدھر 4 ووٹیں، کدھر اکیلی؟ کہا ہماری نہیں مانتا تو اپنے باغ کا ایسا ہی علیحدہ کر لو۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ باغ پک چکا ہے، اگر ہم دن کو باغ کو کاٹیں گے تو وہ پرانے عادی غریب جمع ہو جائیں گے۔ ایسا کرو کہ صبح کی پہلی دمید سے پہلے ہی باغ کو کاٹ لو۔ اب باغ کو صبح کے دھندلکوں میں کاٹنے کے لیے پہنچے، لیکن فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ پہ نظر پڑی تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ نہیں۔ کیوں؟ باغ رات کو ہی جل گیا تھا، اور فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فرما وہ سو رہے تھے کہ فرشتے کام کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی نیت بدلی، میں نے باغ کو بدل ڈالا، میں نے باغ کو بدلا۔ کہنے لگے یہ ہمارا باغ نہیں، ہم راستہ بھول گئے۔ منجلے نے کہا یہی تمہارا باغ ہے، یہی تمہارا باغ ہے، تم راستہ نہیں بھولے، تم طریقہ بھول گئے، تم وہ جس سے برکت پڑتی تھی، وہ جس سے پھل دائمی ہوا کرتا تھا، تم وہ بات بھول گئے۔
دیکھو تمہارے باپ کا نام لکھا ہے. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون. منجلے نے کہا میں جو تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی پاکی یہ بیان کرو اور نیک کام جو شروع ہو چکے انہیں بند نہ کرو، انہیں بند نہ کرو. قالو پڑھیے میرے ساتھ، قالو پڑھیے، قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین. کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، ہم ظالم ہیں. ہم کیا کیا کہ یہ جی ندامت آئی. کیا کیا؟ اپنے پہ ندامت کی، توبہ کر لی. فرمایا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، باغ پھر ہرا ہو گیا اور پھل لگ گئے. اور اس باغ کا نام کیا ٹھہرا؟ اس کا نام ٹھہرا حیوان. کیا؟ جسے سدا بہار رہی، کبھی اس پہ خزاں نہ آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ چورا شریف. ان چیزوں میں اللہ کے حق جاری رہیں گے، وہ سدا بہار ہوں گے. اور جن چیزوں پہ خدا کے حق مار دیے جائیں گے وہاں برکتیں چلی جائیں گی، بہاریں چھٹ جائیں گی. تو اللہ رب العزت نے جائز خرچ کو پسند کیا. کس کو؟ جائز خرچ. فرمایا اگر کوئی بو قباس کے پہاڑ کو جتنا اس کے پاس سونا اور خدا کے راہ پہ خرچ کر دے تب بھی فضول خرچی نہیں، تب بھی فضول خرچی. اور ایک جاؤ اللہ کے حکم کے بغیر خرچ کر دے وہ بھی فضول خرچی. میرے دوستو فصل آ چکے، باغ گھروں میں آئے، زمیندار نے پھل لیا، ملازم کو ملازمت سے فائدہ ملا. خدا کے حقوق پورے کرنے کے لیے، اللہ کے محب بننے کے لیے کس چیز سے بچو؟ فضول خرچی سے. کس سے؟ فضول خرچی. اور اگر ہم کفایت شعار بن جائیں، اور وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ پاکستان میں جدید اندازے کے مطابق ہر روز 5.5 کروڑ روپے کی سگریٹ پی جاتی ہے.